نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 215 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث قربانی کے موقع پر بہت بیان کی جاتی ہے کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ اختیار کرو، اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری بنیں گی۔ تو اس مضمون کی حدیث ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس کتاب میں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی یحییٰ ابن عبید اللہ کو محدثین نے ضعیف جدا قرار دیا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ضعیف اور غیر معتبر راوی ہے۔ اس لیے اس روایت کو ضعف کی صراحت کے بغیر بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ اولاً تو بیان ہی نہ کیا جائے، دیگر بہت سی صحیح روایتیں اور آیات قربانی کے بارے میں موجود ہیں، انہی کو بیان کیا جائے، اور اگر اس روایت کو ذکر کیا جائے تو ساتھ میں اس کے ضعیف ہونے کی صراحت بھی کی جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک مالدار شخص، اس نے قربانی کا جانور خرید رکھا تھا، لیکن وہ جانور گم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی قربانی دوسری نہیں کی، نہ کسی جانور میں حصہ لیا، تاں کہ قربانی کے ایام گزر گئے۔ اس کے بعد اس کا وہ گمشدہ جانور مل گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر لازم ہے کہ اس جانور کو زندہ ہی صدقہ کر دے، اور اس کا گوشت خود اسے کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ فقراء کو وہ زندہ دے دے، کسی ایک کو دے دے یا کئی کو دے دے، خود اپنے استعمال میں نہ لائے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی قربانی کے لیے بڑے جانور میں حصہ لے رکھا تھا، اور اس کی اہلیہ پر بھی قربانی واجب تھی۔ اہلیہ نے دوسرے جانور میں حصہ لیا اور پیسے دے دیے، لیکن جب اس جانور کی قربانی کی گئی تو غلطی سے اہلیہ کے نام لینے کے بجائے اس کے شوہر کا نام لے دیا گیا، تو اہلیہ کی قربانی ادا ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قربانی درست ہو گئی۔ نام لینے میں اگر غلطی ہو جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑتا۔ جس نیت سے وہ خریدا گیا ہے حصہ، اسی وقت سے وہ حصہ مالک کے لیے متعین ہو جاتا ہے، اس لیے قربانی درست ہو گئی، اہلیہ کی بھی درست ہو گئی، شوہر کی بھی درست ہو گئی۔ سوال ہے کہ زید نے ایک بڑے جانور کے حصوں کو 7 مختلف لوگوں کے بدست مختلف قیمتوں پر فروخت کیا۔ وہ اس کا ذاتی جانور تھا، اور اس نے پھر حصے فروخت کرنے شروع کیے، تو کسی کو 3,000 میں دیا، کسی کو 4,000 میں حصہ دیا۔ تو یہ حصوں میں فرق کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اصولاً تو یہ معاملہ درست ہے، کیونکہ اس کی ملکیت ہے، وہ جتنے میں چاہے حصہ فروخت کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب حصوں کی قیمت یکساں رکھی جائے تاکہ کوئی اشکال اور شبہ نہ رہے۔ سوال ہے کہ ایک بڑے جانور بھینس میں 7 حصے دار تھے، جس میں سے 6 مالدار ہیں اور 1 فقیر ہے۔ پھر بھینس نے بچہ جن دیا قربانی سے پہلے، تو اب اس بچے کا کیا کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اس جانور کے بچے کو بھی
بھینس کے ساتھ ذبح کر دیا جائے، اور اس کا گوشت بہتر ہے کہ صدقہ کر دیا جائے، غنی یا فقیر کوئی بھی اس کے گوشت کو استعمال نہ کرے، زیادہ اولیٰ یہی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میدان عرفات میں جبل رحمت پر چڑھ کر لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو یہاں اوپر چڑھ کر نماز پڑھنا اور دعا مانگنا کیا پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جبل رحمت عرفات کی حدود میں ہے یا عرفات سے باہر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جبل رحمت عرفات ہی کے درمیان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور اسی کے دامن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر وقوف عرفات فرمایا تھا، لیکن اس پہاڑی پر چڑھنا یا وہاں نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، اور نماز اس وقت پڑھی بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ عصر کے بعد کا وہ وقت تھا، اور اس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کسی حدیث میں جبل رحمت پر جا کر نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت بھی منقول نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کے قریب پیغمبر علیہ السلام نے وقوف فرمایا، لہذا جو حضرات آسانی سے وہاں وقوف کر سکیں وہ کریں، لیکن وہاں جا کر نماز پڑھنا اور اس کے اوپر چڑھنے کو فضیلت کی کیا باعث سمجھنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ جو حجاج طائف یا جدہ جائیں تو واپسی میں ان پر احرام ضروری ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ طائف تو میقات سے باہر ہے، وہاں سے واپسی میں احرام باندھنا ضروری ہے، لیکن جدہ میقات کے اندر ہے یا بجائے خود میقات ہے، اس لیے وہاں سے واپسی میں احرام ضروری نہیں ہے، کوئی عمرے کا ارادہ کرے تو احرام باندھ لے۔ سوال ہے کہ ایک گروپ کے ذمہ دار نے اپنے گروپ کو مزدلفے سے پہلے ہی قیام کرا دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مزدلفہ ہے، بعد میں پتہ چلا صبح کو کہ یہ تو مزدلفے سے باہر تھا۔ اب جب وہ اسے گروپ کو لے کر کے چلا تو سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ نہیں پہنچ سکا، اور سارے گروپ کا وقوف مزدلفہ ترک ہو گیا، اور اس گروپ میں بوڑھے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو دم لازم ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ یہ عذر مخلوق کی طرف سے پیش آیا ہے اس لیے دم سب پر لازم ہے، اور بہتر ہے کہ جو بوڑھے اور عورتیں ہیں وہ بھی دم ادا کریں، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جو ترک وقوف کیا ہے وہ اپنے عذر کی وجہ سے نہیں کیا ہے بلکہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ ترک ہوا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سبھی لوگوں کی طرف سے دم ادا کر دیا جائے۔ پوچھتے ہیں ایک صاحب نے مزدلفے میں کچھ دیر قیام کیا، پھر صبح صادق سے پہلے ہی وہاں سے نکل آئے اور رمی بھی کر لی، تو ان پر دم واجب ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایک تو انہوں نے جو مزدلفے کا وقوف تھا وہ ترک کر دیا، کیونکہ مزدلفے کے وقوف کا وقت صبح صادق کے بعد سے اور سورج نکلنے تک ہے 10 ذی الحجہ کو، وہ ان سے ترک ہو گیا۔ دوسرے انہوں نے اگر صبح صادق سے پہلے رمی کر لی ہے تو وقت سے پہلے رمی کر لی، تو اس اعتبار سے گویا کہ ان کی رمی بھی نہیں ہوئی، اگر انہوں نے وقت کے اندر نہیں دہرائی تو اس رمی کے ترک پر بھی دم الگ سے واجب ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ اگر کسی نے وقوف عرفہ سے پہلے سعی کر لی پھر طواف زیارت کی، وقوف عرفہ کے بعد پہلے سعی کر لی پھر طواف زیارت کیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ صحیح اس کی معتبر سمجھی جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ اس کی صحیح معتبر نہیں ہوئی، یعنی حج کی طرف سے معتبر نہیں ہوئی،
اسے دوبارہ صحیح کرنی چاہیے، اور وہ کبھی بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے 12 تاریخ کی کوئی قید نہیں ہے۔ صحیح وہی معتبر ہوتی ہے جس سے پہلے طواف پایا جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک بزرگ عورت نے طواف تو کر لیا تھا لیکن صحیح ساتھ میں نہیں کی تھی، اب کئی روز بعد وہ صحیح کر کے آئی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، صحیح ان کی درست ہے، صحیح کا طواف کے ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے چند سال قبل حج کیا تھا اور مقیم ہونے کے باوجود صاحب نصاب والی قربانی نہیں دی تھی، تو کیا اب صرف توبہ سے کام چل جائے گا یا کچھ اور کرنا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ توبہ استغفار بھی کرے اور ساتھ میں ایک بکری کی قیمت صدقہ بھی کرے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ ساتھی مکہ معظمہ میں کام کرتے ہیں اور ان سب کا کیمپ جہاں وہ مستقل رہتے ہیں وہ حدود حرم سے باہر ہے، تو انہوں نے 9 تاریخ کو عرفات سے حج افراد کا احرام باندھا اور 10 تاریخ کو رمی کر کے طواف زیارت کیا اور پھر احرام کھول دیا، اور ابھی صحیح نہیں کی ہے، تو ان کا حج ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ ان کا قیام مکہ معظمہ میں نہیں ہے بلکہ حدود حرم سے باہر ہے، گویا کہ وہ حلی لوگ ہیں، اور حلی کا احرام حدود حل میں کہیں سے بھی بن سکتا ہے، اور عرفات حدود حل میں ہے، اس لیے ان کا احرام درست ہو گیا اور حج بھی درست ہو گیا، اور ان کے لیے حج افرادی کی اجازت تھی، وہی انہوں نے کیا ہے، اور اب بعد میں وہ صحیح کر لیں اور ان کا حج مکمل ہو جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ ایام منی میں رات بلڈنگ پر گزارنا ضروری ہے یا منی کے اندر ہی گزارنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ مسنون یہی ہے کہ ایام منی میں رات منی کے حدود میں گزاری جائے، البتہ کسی عذر کی وجہ سے بلڈنگ پر گزار دیں تو اس سے کوئی جنایت لازم نہیں ہوتی۔ سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص نے 10 تاریخ کو قربانی پہلے کر لی پھر رمی کی، تو اس پر کیا لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کے اوپر ایک دم لازم ہے، کیونکہ ترتیب کا خیال نہیں رکھا۔ اسی سے ملتا جلتا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے دن قربانی کے لیے وقت مقرر کیا صبح 6 بجے، حالانکہ دوسرے دن کی قربانی زوال کے بعد ہونی ہے، تو کیا وہ قربانی کر کے حلال ہو سکتا ہے یا دوسرے دن کی رمی کا انتظار کرنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جو ترتیب ہے وہ صرف 10 تاریخ کی رمی اور قربانی اور حلق میں ہے۔ اگر 10 تاریخ گزر گئی ہے تو اب قربانی کر کے آدمی حلال ہو سکتا ہے، رمی کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ترتیب اگلے دن ضروری نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں طواف زیارت کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو طواف زیارت کا وقت پوری عمر ہے، کبھی بھی کریں گے طواف زیارت تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کرنا واجب ہے، اگر بلا عذر اس میں تاخیر ہو جائے گی تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر حلق کرنے سے قبل آدمی طواف زیارت کر لے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حلق سے پہلے بھی طواف زیارت کیا جا سکتا ہے، باقی افضل یہ ہے کہ حلق کر کے کپڑے وپڑے پہن کر اہتمام سے طواف زیارت کرے۔ سوال کرتے ہیں کہ عمرے میں طواف کے بعد حلق کر لیا، صحیح نہیں کی، تو اب کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ صحیح کرے اور ایک دم بھی دے، کیونکہ وقت سے پہلے اس نے حلق کر لیا ہے، اور اگر فی الوقت انتظام نہ ہو تو بعد میں دم ادا کرے، حدود حرم میں یہ دم ذبح کیا جائے گا اور غربا پر صدقہ ہوگا۔
سوال کرتے ہیں مفرد بالحج اگر میقات سے احرام باندھ کر سیدھے منی آ جائے اور طواف قدوم نہ کرے تو کیا عرفات سے واپسی کے بعد طواف زیارت سے قبل طواف قدوم کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ طواف قدوم کا وقت وقوف عرفہ پر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد طواف قدوم نہیں ہوگا بلکہ صرف طواف زیارت ہوگا، اور وہ حج تو صحیح ہو جائے گا اس کا، لیکن ایک سنت اس کی چھٹ جائے گی۔ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو کان میں پانی ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس حالت میں بھی کان میں پانی ڈالا جائے گا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک وظیفہ لکھا ہے کہ روزانہ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود اول و آخر درود شریف لگا کر 7 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات ملے گی، ہر طرح کی عافیت نصیب ہوگی۔ تو یہ وظیفہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس وظیفے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر مشتمل ہے، یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل مائیں بیٹی کے جہیز کے لیے روپیہ پیسہ یا سونا چاندی وغیرہ جوڑ کر رکھتی ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے ان پر قربانی لازم ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ مائیں خود اس کی مالک ہیں تو حسب ضابطہ ان پر قربانی لازم ہے، کیونکہ وہ ان کی ملکیت میں ہے جبکہ نصاب کو پہنچ جائے۔ سوال کرتے ہیں فرض نماز میں صف کے درمیان جگہ خالی رہ جائے تو شیطان اس صف میں داخل ہو جاتا ہے، کیا یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسلم شریف میں تو تلاش کے باوجود نہیں ملی، البتہ ابو داؤد شریف ابواب صفوف میں اور دیگر بعض کتابوں میں حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، کہ صفوں کے درمیان خلا مت چھوڑو شیطان کے لیے۔ اس سے وہ بات مفہوم ہوتی ہے جو آپ نے سوال میں لکھی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، البتہ مسلم شریف میں یہ نہیں ملی۔ بہرحال کئی دیگر احادیث میں صفوں کو درست رکھنے کی، سیدھا رکھنے کی تاکید وارد ہوئی ہے، اس لیے سبھی حضرات کو نماز باجماعت میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح سے شرور سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔